کی کتاب ہے. اسے جی میں آئے کہ شیر سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرما رہے ہیں جاننا چاہیے کہ دولت کا ذخیرہ رکھنا 3 قسم پر ہے. دولت کا، مال و دولت کا ذخیرہ رکھنا 3 پر. بہت زبردست کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے ترجمہ کرایا ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کیا ہے. اتفاق سے یہ کتاب تھی میرے پاس مکہ معظمہ میں. بعد میں یہی کتاب ہی زیادہ تر میرے مطالعے میں تھی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکے، وہی ترجمہ بھی ہوا. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا. فرماتے ہیں مختصر جاننا چاہیے کہ ذخیرہ رکھنا 3 طرح پر ہے. ذخیرہ رکھنا ظالمین کا، مال و دولت کا ذخیرہ ظالم لوگ جو ہیں جسے آ گیا. سب بنیادی مسائل بیان کر دیے اس کتاب میں. میں کہتا ہوں صاحب یہ کتاب اگر رہے تو پھر کہیں دنیا میں کتاب سنانے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. جاننا چاہیے کہ ذخیرہ رکھنا 3 قسم کا ہے. ذخیرہ رکھنا ظالمین کا، ذخیرہ رکھنا مقتصدین کا، سب کو بتایا، اور ذخیرہ رکھنا سابقین کا. ظالمین کا ذخیرہ رکھنا کیا مطلب؟ ظالمین سے چلائی پنکھا کوئی وہ، یعنی ظالمین وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں بخل سے. اور دولت بڑھانے کو، صرف دولت بڑھانا ہی ان کا کام ہے. آج کتنا ہے، شام کو کتنا ہوا، کل کتنا ہوا. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کی صبح اور شام برابر ہو وہ گھاٹے میں. جس حال میں صبح میں تھا وہی شام میں گھاٹے میں. یہ بھی ایک ذخیرہ ہے. اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے اس ذخیرے کی جمع کرنے کی بھی توفیق دے. پوری کتاب نصیحت ہے. ذخیرہ رکھنا 3 ہے. ذخیرہ رکھنا ظالمین کا، ذخیرہ رکھنا مقتصدین کا جو میانہ رو، اور ذخیرہ رکھنا سابقین کا، وہ لوگ بھی رکھتے تھے. اب سننے لگا کہ نہیں، ہم لوگ اسی دنیا میں رہتے ہیں، ایسی ذخیرے ہی کے چکے میں رہتے ہیں. تو اس کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا رکھنا چاہیے اور کس لیے رکھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. وہی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو آدمی کچھ سمجھ کے جاتا ہے کہ وہاں کا سکہ کیسا، کچھ جان لو. یعنی ظالمین وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ رکھتے ہیں بخل سے. اور دولت بڑھانے کو امساک کرتے ہیں، شیخی بگھالنے کو اس لیے مال رکھتے ہیں. ہمارے پاس اتنی رقم مر رہے ہیں تب بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سب محتاج ہے. یہ نہیں کہ آپ ہیں ہم نہیں ہیں. فخر کرنے کو ان لوگوں کے قلوب میں غفلت جم گئی ہے. ان لوگوں کے قلوب میں غفلت جم گئی ہے. سب مکلف ہے. ماں تھانوی جب مکلف ہے اس کے، تمام بزرگان دین علماء دیوبند لکھتے ہیں کہ ایسی کتاب نافع لکھا آگے. سو ان کے قلوب میں غفلت جم گئی ہے، ان کے نفوذ پہ حرص غالب ہو گئی ہے. سب کے لیے ہم سب کے لیے ان کے نفوذ پہ حرص غالب آ گئی ہے. ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پاوے گی. حرص بہت سی مثالیں ہیں. ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی، بس دنیا.
ان کی محتاجی ثابت ہے، محتاج ہے وہ، محتاج رکھنا چاہتے ہیں تو محتاج اللہ پہ رکھتے ہیں، ان کی محتاجی ثابت ہے، اگرچہ ظاہر میں غنی ہے مالدار، ان کی ذلت ظاہر ہے، اگرچہ دیکھنے میں معزز ہے، دیکھنے میں معزز، تو دنیا کے لیے مارا میرا پھیلا ہے، اس کے لیے گڑبڑیاں خرابی ہے، ان کی ذلت ظاہر ہے، اگرچہ دیکھنے میں معزز ہوں، اصل تو عزت وللہ العزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، اللہ کے لیے عزت ہے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین، یہ لوگ دنیا سے سیر نہ ہوں گے اور اس کی طرف سے سیر نہ ہوں گے، اسباب دنیا ان کے ساتھ بازی کرتے ہیں، دنیا کے اسباب کھیل کرتے ہیں، کبھی کچھ کبھی ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں، رب ایک نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، دینار کو بھی رب بنائے ہوئے ہیں، درہم کو بھی رب بنائے ہوئے ہیں، چادر کو بھی رب بنائے ہوئے ہیں، تیسا عبد الدینار و درہم ہے ہی نہیں، حضور کی حدیث ہے، دینار و درہم کا ہلاک ہوئے، تیسا عبد الدینار و درہم، جسے دینار و درہم کو مقصود بنایا تو اس نے اس کو رب بنایا، یہ ہلاک ہوتا ہے، ایسا حدیث ہے، حدیث ہے، ایسا عبد الدینار، ایسا عبد الدینار، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے، ان کی طرف سے صرف ہوں گے، اسباب دنیا ان کے ساتھ بازی کرتے ہیں، ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں، ان کے ایک رب نہیں ہے، بہت سبھی رب ہی رب، جو لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مکے میں ترجمہ کرایا، مکے میں تھے، وہاں سے گیا تو مکے میں میرے یہی کتاب سامنے تھی، بدلایا تھا، وہاں ڈھونڈوایا میں نے کہ عربی کا کیا، 2 بجے رات میں میری مکہ معظمہ کے کسی کتب خانے میں لے آ کے میں نے کہا کہ میں بھی دیکھوں ترجمہ کرنے کا ہے آپ سے، کہا معلوم ہے کہ ایسا ترجمہ کہ تم کر ہی نہیں سکتے، ایک حرف ایک سطح بات ہر ہی ترجمہ کیا، مجھ سے بڑھ کے کیا، حضرت حاجی صاحب آئے مکے ہی میں، اشرف علی، اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اشرف علی کتاب کا ہے نا، حضرت حاجی صاحب شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہوتا تو اچھا ہو جاتا، میں طلبہ سے کہتا مدرسے میں کہ ترجمے کی بھی صلاحیت پیدا کرو، ترجمہ آسان نہیں، ماتھاری ترجمہ کیا، تو آگے لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑے عالم جو دارالعلوم دیوبند کے تھے، کہا اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی مولی اشرف علی کر سکتے تھے، طلبہ سے میں کہتا ہوں مجھے ترجمہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، یہ اسباب دنیا ان کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، کبھی یہ کبھی ان کے متفرق رب ہیں، ایک رب نہیں ہے، اللہ ہم سب لوگوں کی سے نجات دے، سمجھ ہی بھی نہیں آتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے سب کو معلوم ہو جائے گا، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ہم لوگ کو اپنے کو بھی سمجھنا چاہیے، مسلسلہ نہیں ہے، حضرت تھانوی سب ترجمہ کرا رہے ہیں، تھانوی کر رہے ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہ لوگ غافل ہیں، یہ لوگ غافل ہیں، ان کے دلوں میں علم کی یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ نہیں رہی ہے، علم کی یاد ہے، علم کیا ہے صحیح، علم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں،
علمہ البیان. ان کے دلوں میں علم کی یاد رکھنے کی اور نصیحت کی جگہ نہیں. ایسی باتیں کون یاد رکھتا ہے؟ کوئی نہیں یاد. ایک بات ہمارے حضرت محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ بھائی وعظ میں جاتے ہو یہ سوچ جاؤ کہ ایک بات پر ہم عمل کریں گے، اور 100 بات کرو 100 بات پر نہیں. ایک بات ہے، 100 بات سنا، ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا. عمل کرو. محمد احمد صاحب بہت ہمارے یہی لوگ غافل ہیں. لا تکونوا من الغافلین، قرآن کہہ رہا ہے نا. یہی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو غفلت سے نجات دے. ان کے دلوں میں علم سے یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ ہی نہیں. ان کے دل میں ہے ہی نہیں، نصیحت سننے کی جگہ ہی نہیں. بس بہت ہی کم ان کے اعمال مقبول ہوتے ہیں، ان کے احوال صاف ہوتے ہیں. کیونکہ اندیشہ فقر ان کے دلوں میں بس رہا ہے. ہر وقت فقر نہ جائے، فقر نہ آ جائے، کمی نہ آ جائے. ان کے احوال صاف ہیں. ان کے اندیشہ فقر ان کے دلوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگزی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. ہر وقت فقر. اللہ کو بھروسہ بھی کوئی ہے. اب تو تم کو کھلایا ہے، آگے بھی کھلائے گا. بھروسہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگزی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. ہم سب کے لیے یہ سمجھیے کہ ہم سب سے پہلے مخاطب میں اپنے کو سمجھتا ہوں سنانے کا. اندیشہ فقر، جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگزی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. پر جو ایماندار اسے عافیت میں ہو، جس میں وہ پھنسے ہیں اس آفت سے سالم ہو، جس میں وہ بھر رہے ہیں اس قدرت سے پاک ہو، جس میں وہ بھر رہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. جس کے دل میں فقر کا ایسا خوف نہ ہو جو بےتاب کر دے تو شکر ادا کرو، تمہارا دل مطمئن ہے. اس پر ذات واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ سے نسبت کا شوق ہو. خیر، جس میں وہ پھنسے ہیں اس آفت سے اگر سالم ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں اور اس قدرت سے پاک ہو جس میں وہ پھر اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا کہ اس کے دل میں فقر کا خوف نہیں ہے، اللہ پر ہے. ہم نے سنا محمد صحیح حضرت بادشاہ رسول سے ایک آدمی تھا، گانا گاتے بجاتے جا رہا تھا اور فقر قحط کا زمانہ تھا. ایک بزرگ نے کہا بھائی سب لوگ تو قحط سے پریشان ہیں. بہت محمد سناتے تھے سب لوگ فقر سے پریشان، فقر قحط. وہ گاتے بجاتے جا رہا ہے، لیکن پوچھا بھائی سب دنیا سے پریشان ہے قحط کے، تم گاتے بجاتے چاہتے ہو؟ کہا تم کو نہیں معلوم میں ایسے شخص کا غلام ہوں کہ جس کے کوٹھی میں گیہوں بھرا ہوا ہے. بے ہوش ہو گیا. کہا کہ یہ اپنے مالک کے چند ہی ماننا ہے. ایک کوٹھی گیہوں پر اتنا مست ہے، بھروسہ ہے، مجھ کو اپنے رب پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کارساز ہے. بے ہوش ہو گیا. اس سے بھی کم ہمارا ایمان ہے. اللہ کو حالات پیش آتے ہیں، سبھی کو آتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اس میں ثابت قدم رہنا یہ بڑی بات ہے. اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھیے، ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہم لوگ. حالات اکابر کی کتاب
ضرور پڑھنا چاہیے. سیرت سلف کی سیرت کو پڑھو. بہت کتنا سنایا جائے. واجب ہے کہ اللہ کا شکر کرے اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا اور اپنے عطا اس پہ نہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توکل دیا، صبر دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا اور اپنے عطا سے اس پر انعام کیا. اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی مبتلا. تم کو جب دیکھو کہ ایسا آدمی ہے تو سب دعا کرو کہ اللہ نے ہم کو اسے پاک رکھا، عافیت میں رکھا. تمہارے دل میں اگر صبر ہے، توکل ہے، جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے جسے تجھ کو عافیت دی. اس وقت اپنے مولا کا انعام مشاہدہ کرتا ہے. اسے تم پر واجب ہے اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر ہے جب تم کو اسباب دنیا ان میں پھنسنے سے عافیت میں رکھا ہے. یہ ہمارا پھر رہا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں صبر دیا، سکون دیا، توکل دیا. ماتھانوی نے ترجمہ، حضرت حائی صاحب نے ماتھانوی سے اس کا ترجمہ کرا ہے اور مکہ معظمہ میں کرا ہے. مجھے یہ کتاب میری مکہ معظمہ میں یہی پر پورے قیام میں اس پر. اور پھر اس کی میں نے کہا عربی ڈھونڈو تو 2 بجے رات میں ملی عربی بھی. پھر ہم نے مولوی صاحب ایسے کہا کہ ترجمہ ہم لوگ بھی ترجمہ کریں ذرا اس کا اور آسان. کہا یہ ہم لوگ نہیں کرتے. وہاں تھانے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے حضرت حائزہ کے حکم سے. نہیں کر سکے ہم لوگ، ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس کتاب کو ترجمہ کریں ہم لوگ. بہرحال اللہ تعالیٰ بہت اچھی کتاب ہے. عافیت بڑی دولت ہے. عافیت کی تعریف ہمارے حضرت بہت فرماتے ہیں. ماشاء اللہ سید فائی نے کہا عافیت کی تعریف. عافیت یہ ہے کہ رزق بلا مشقت ملے. بہت بات 2 روٹی مل گئی نہیں، اللہ بغیر مشقت کی بھی رزق دے سکتا ہے. تو عافیت یہ ہے کہ رزق بلا مشقت. عمل اخلاص سے ہو، ہے نا. یہی آپ کی سانس بلا مشقت ملے اور روزی بلا مشقت نہیں نا. یہ آپ کی تو ماشاء اللہ صاحب کا عجیب انداز ہے. تم تو جانتے نہیں عافیت کرتے، تم جانتے بھی نہیں ہوں گے. ہم لوگ نہیں کرتے اس لیے، لیکن وہ تو سانس بلا مشقت آئے جائے، مطلب بیماری نہ ہو. روزی بلا مشقت ملے، یہ بھی اسی روزی کے لیے پریشان ہے. اور عمل اخلاص سے ہو، یہ بنیادی چیز ہے. جو عمل کر رہے ہو آنا جانا یہ سب، اس میں ہر چیز میں اخلاص کی ضرورت ہے. بس نیت کرنی ہے. سب سے آسان بھی ہے، سب سے مشکل بھی ہے. آپ کے دیکھتے ہیں واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے. تم کو روٹی دی ہے اور اپنے عطا سے اس پر انعام کیا ہے. اور جب ایسے لوگ دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی میں مبتلا. جب ایسے لوگ دیکھے کہ ان چیزوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں، روزی کی اس میں، تو اللہ کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہم کو عافیت دیا ہے. 2 روٹی مل جائے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے. جب تجھ کو اسباب دنیا اور اس میں پھنسنے سے عافیت عنایت فرمائے اور دوسروں کو مبتلا کرے، اس کو حقیر نفس ہے، حقیر سمجھنے کے اس پر رحم کر. اگر کوئی مبتلا ہے اسی میں پریشان ہے
حقیقی نہ سمجھو. کہیں مصیبت میں ہے اس کو نجات کے لیے دعا کرو. اب یہ بھی تعلیم دیا نا، یعنی کوئی ہر وقت رزق میں ہے تو اس کو آپ ذلیل سمجھنا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دے. کتنی بڑی بات ہو گئی. مبتلا ہے 2 روٹی کے لیے کیا کیا محنت مشقت کر رہا ہے. اسے تو اس پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے. جب تجھ کو اسباب دنیا اس میں پھنسنے سے عافیت عطا فرمائے اور دوسروں کو مبتلا کرے تو اس کو حقیر نہ سمجھے. یہ بھی دیکھیے ساتھ ساتھ، یعنی اگر تم کو اللہ نے عافیت دیا ہے تو دوسروں کو ذلیل نہ. دعا کرو کہ اللہ اس سے یہ بھی نکلے پریشان ہے بیچارے، 2 روٹی کے لیے پریشان ہے، مستریب دل اس کا بارہ بار. دنیا میں ایک لمحہ بھی اگر اللہ کے لیے من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. من اخلص، یاد ہے نا، یہ بہت دنوں کے بعد پڑھا، کئی سال کے بعد. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. پوری عمر میں اگر ایک لمحہ اللہ کے لیے ہو جائے گا، اللہ کا یہ لمحہ غالب ہو جائے گا تمام غفلت کے ایام پر. ایک لمحہ کے لیے ہزاروں سال اللہ اللہ کرتے ہیں، تاکہ ایک مطلب اللہ اگر دل سے نکل گئے کامیاب. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ ہے، من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. جو ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے گزار دے گا، یہ لمحہ باقی ہوگا، اللہ سے لگ گیا وہ، اور ساری دنیا ہزاروں لاکھوں سال کی عمر ایک طرف، اور ایک لمحہ جو اللہ سے مل گیا وہ ایک طرف بڑھ جائے گا آگے. اسی ایک لمحہ کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہے یہ. اللہ دیکھ مطلب اللہ دل سے نکل گیا کامیاب. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں ہے اچھا سے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالا بھی اگر ایک نالا کو پہنچانے کے لیے، ایک مرتبہ اللہ پہنچانے کے لیے لاکھوں سال اللہ اللہ کرتا ہے، تاکہ ایک لمحہ اگر پہنچ گیا نجات. وہ ایک لمحہ اللہ کے لیے جو ہے وہ غالب ہو جائے گا ہزاروں لاکھوں سال پر جو غیر اللہ کے ساتھ متعلق ہے. اللہ ہم سب کو ایسے طریق مشکل نہیں، آسان ہے. نیت ہی بدلنا ہے، کچھ کرنا نہیں، اس کے لیے ٹریننگ نہیں کہیں نہیں لینی ہے. کیا ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے، وہاں آنکھ کھلے گی. جب کسی ایسے شخص کو دیکھے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کی حمد کرے. ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے، اللہ کے لیے فرصت نہیں. اسی طرح تو اس پر واجب و سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اور ان میں پھنسنے سے عافیت عطا فرمائی اور دوسروں کو مبتلا کیا. شکر ادا کرو بس، اور کو حقیر نہ سمجھو. یہ بھی ساتھ حقیر نہ سمجھو. تم کو خالی رکھا ہے اپنے ذکر کے لیے تو شکر ادا کرو، جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کرو، دلیل نہ سمجھو. تعلیم معتدل ہے کہ نہیں؟ حضرت حاجی صاحب 3 بزرگوں کا مجموعہ ہے، اسکندری، شیخ ابن عطا اسکندری، ماتھانوی، حضرت حاجی صاحب. اس کتاب کا ترجمہ مکے میں ماتھانی سے کہا اشرف علی، اس کا ترجمہ کر دو تو اچھا مفید ہوگا. 3 ہو گئے نا. ایک تو خط ابن عطا اسکندری ہے اصل کتاب، حضرت حاجی صاحب نے کہا ماتھانی تھے مکے میں، وہ بھی تھے. اعتبار سے ایک کتاب مکے میں، پھر میں نے تھوڑا سا ترجمہ کرنا شروع کیا.
اس کتاب میں عربی میں ہے. تو میں نے ایک آدمی کہا عربی میں کتب خانے میں تلاش کرو، مکے کتب خانوں میں گیا تلاش کیا، ملتے کہیں 2 بجے رات میں مل گئی عربی تو ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی ترجمہ کریں اس کا، دیکھیں ان کو ملایا کہ یہ تھانوی ترجمہ کیا ہم لوگ برابری کر سکتے ہیں. بہت صاف واضح ترجمہ ہے. لکھا ہے مولانا سب سے بڑے عالم دیوبند کے، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے. پتا بھی مولویوں کو بھی پتا نہیں. جب یہ کتاب نہیں پڑھو گے تو یہ علم کیسے تم کو آئے گا؟ قطبی کے سارے حاشیے دیکھنے سے تھوڑا نہیں علم آئے گا. یہ بھی حاشیہ دیکھو، اس کا بھی مطالعہ کرو. مولویوں کو میں کہہ رہا ہوں کتابوں کا، تاکہ معلوم کہ اور بھی علم ہے. علم صرف نحو و صرف نہیں ہے. ایک آدمی نحو پڑھ کے آیا تو نے کہا اب نحو تو پڑھ کے آئے ہو، اب محو کا علم حاصل کرو. محو مانے فنا. نحو کے علم سے تم نے بقا حاصل کیا اور محو کے علم سے فنا. اب فنا ہی سے خدا تک پہنچتا آدمی. یہ ہماری تشریح ٹھیک ہے؟ کون سنتا ہے؟ اچھا کپڑا کھانا لگا ہوا ہے آدمی. مجھے 1 منٹ کے لیے فرصت اس کو نہیں. فلاں جگہ فلاں چیز اچھی ملتی ہے، دوڑ رہے کھانے کے لیے پینے کے لیے. اس کے لیے 5 منٹ وقت نکالنے کی فرصت. جاؤ وہاں پتہ چلے گا، سب آ جائے گا، تب سمجھ میں آ جائے گا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. سب فنا ہے. نہیں دیکھتے کہتے ہیں ہتھیار، کہتے ہیں خزانے 1 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. نہیں کچھ ذخیرہ ختم، اتنا اکٹھا فلاں بموں کا اس کا ختم. 1 منٹ کے لیے ختم، 1 سیکنڈ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی. ہمارے والد صاحب جاگ لے، جاگنا ہو تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. بھائی صاحب پڑھتے رہتے رات کو تحجد. اللہ تعالیٰ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کے حمد کرتا ہے، اور جس نے تجھ کو عافیت دی اس کا شکر ادا کرتا ہے. اسی لیے تجھ پر واجب و سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اس میں پھنسنے سے عافیت عطا فرمائے. روزی دے رہا ہے آسانی سے. عافیت کی تعریف کیا ہے؟ رزق بلا مشقت کے ملے، عمل اخلاص سے ہو. اور کیا بولتے ہاں فرماتے تھے بہت ماشاء رسول اللہ صاحب کہ آپ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا عافیت کی دعا کراتے ہو. معلوم ہے کہ عافیت کسے کہتے ہیں؟ سجدہ رفائی کہتے ہیں. سانس بلا مشقت کیا ہے؟ سانس کے نہیں آتی تکلیف، آتے کہتے ہیں سانس ہی نہیں آنی. یہی ہاتھ پہ آتے. روزی بلا مشقت کے ملے، عمل اخلاص، یہ ہے عافیت. بہت کہتے تھے مجلس میں کہ آپ عافیت کی دعا کراتے ہیں. عافیت کے معنی بھی آپ کو نہیں معلوم؟ بڑے بڑے تو سب بڑے لگی ہی رہتے تھے ان کے مجلس میں. عافیت کی دعا. اللہ میں اسرک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ میں اسرک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اس میں پھنسنے سے عافیت عطا فرمایا اور دوسروں کو مبتلا. اس کو حقیقت جس کو مبتلا دیکھے اس کو حقیقت نہ سمجھ. دیکھے یہ تنبیہ، یہ نہیں کہ تم عافیت مانگ رہے ہو دوسرا کوئی مبتلا تو اس کو ذلیل سمجھے. کبھی نہیں. اس پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عافیت دے. دیکھتا ہے بہت حرمی ترجمہ کیا اس کا. اس کو حقیر نہ سمجھے بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کو رحم، اور بجائے بددعا کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ. عارف باللہ سے معروف کرخی کے پھر کا اتباع کر جو سراپا معروف ہے. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ دجلے میں گزرے.
قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ دجلے پر گزرے. ان کے یاروں نے دجلے پہ ایک جلسہ دیکھا. دجلہ مل گیا وہ جو اہل لاہ و لعب و نشاط تھے، شراب پیے ہوئے، گانا گاتے ہوئے، ناچ گا رہے تھے. سب نے عرض کیا کہ اے استاد، اس کے لیے بد دعا کیجیے. اس کشتی پر ناچ گانا ہو رہا تھا اور یہ لوگ الگ جا رہے تھے. کہا اے معروف کرخی سے لوگوں نے کہا، ان کے مریدین نے کہ اس کی دعا کیجیے. سب کیا فاسق فاجر ہے، ناچ گانا کر رہے ہیں کشتیوں پر، دریاؤں میں ناچ کر. دیکھا جو اہل اللہ و فسق نشاط، سب نے عرض کیا اے استاد، ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، تو نے جیسا ان کو دنیا میں خوش کیا ہے، آخرت میں بھی ان کو خوش رکھیے. جسے دنیا میں خوش رہ ڈال جا رہے ہیں، آخرت میں یہ دعا کیا ہے. سبق ہے کہ نہیں اس کتاب میں؟ کچھ نہ ہوتا، یہی ایک واقعہ ہوتا کافی تھا. آپ نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، تو نے جیسا اس کو دنیا میں خوش کیا ہے، آخرت میں بھی اس کو خوش رکھ. یاروں نے عرض کیا، دوستوں نے، اے استاد، ہم نے تو بد دعا کرنے کو کہا، آپ تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، دنیا میں جیسے خوش ہے آخر. آپ نے فرمایا، جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق خود ہی دے دے گا. یہ نہیں توبہ کی توفیق یہ اللہ جیسے یہ یہاں خوش و خرم ہے، آخرت میں بھی خوش و خرم رہے. تو اس دعا کی تو یہ تو ان کے لیے دعا کی آپ نے؟ کہا نہیں، جب وہ آخرت کے لیے ہوں گے تو یہ سب چیز چھوٹ جائے گی. یہ نہیں کہا کہ یہ چھوڑا دے، کتنی عمدہ بات. اے استاد، ہم نے بد دعا کرنے کو کہا تھا، آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا. یہ عمدہ کتاب ہے. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، تم کیوں کو؟ اسی وضو جلسے کے لوگ خشکی میں آئے، اب یہ دعا قبول ہوگی. خشکی میں آئے اور مرد ایک طرف اترے، عورتیں ایک طرف اتری. کہا کہ لو لعب میں مشغول، اسی توبہ قبول ہوگی. دریا ہی میں تھے، توبہ قبول ہو گئی. خشکی پہ جو آئے تو عورتیں الگ اتری اور مرد الگ. سب فاسقہ فاجرہ جو تھی وہ سب ولیہ ہو گئی. اور مرد ایک طرف اترے، عورتیں ایک طرف، دونوں پاک و صاف ہوئے اور توبہ کرنے والے ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. ایک آن کے اندر فسق و فجور میں مبتلا، ان میں حضرت معروف کرخی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد پیدا ہوئے. وہی جو فسق و فجور رحیم ناچ گانے میں تھے، اللہ نے دلوں کو بدل دیا. وہی تعجب دی. آج دلوں کو بدلنے ہی سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں. کچھ ہی لوگ تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی دعوت دیا، سارے اتنے مسلمان ہو گئے. توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور میں حضرت معروف کرخی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد پیدا ہوئے. وہی عیاش فحاش لوگ دل بدلتے. پر جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم ازلی اور مشیت قطعی میں ان پر یہی حکم ہو چکا ہے، اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسے ہی امتحان میں تو ہی نہ پھنس جائے. دلیل نہ سمجھو. اگر کوئی ناچ گانے میں ہے، دعا کرو ان کے لیے، دلیل نہ سمجھو. وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ پاک کر دے، تم اس میں مبتلا ہو جائے. یہ برائی اس سے بھی بڑھ کے ہے. وہ ناچ گانے میں ہے، یہ برا ہے ہی ہے، لیکن ناچ گانے والوں کو اتنا برا سمجھنا، یہ اس سے برا ہے. برا نہ سمجھو، ان کے لیے دعا کرو. اچھی کتاب ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ نہیں سمجھتے. طریق عورتیں کیا لگی ہوئی ہیں، سب زیب و زینت میں لگی ہوئی، عورتیں بھی مرد بھی لگے ہوئے ہیں. پر جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم ازلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہوا. اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسے امتحان میں پھنس نہ جائے. دلیل نہ سمجھو.
شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو طاعت کی توفیق دیا ہے. اللہ. شیخ ابوالحسن سمجھے مجھا؟ شیخ ابوالحسن بھی ایک ہے. شیخ ابوالحسن کا ارشاد سن کہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو تعظیم کر، ایمان والوں کی تعظیم کر، اگرچہ وہ عاصی ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، ذلیل نہ سمجھو. بدلتے کچھ دیر ہے مجھے، کچھ دیر نہیں. بہت اچھی کتاب. شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ کا ارشاد سن کہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کرا کر، جو اہل ایمان ہے چاہے وہ فاسق و فاسق آ گئے، اگرچہ وہ عاصی و فاسق ہوں، اور ان کو نیک بات بتلا. بس تمہارا کام ہے نیک بات بتلاؤ، ان کو ذلیل نہ سمجھو. اچھی کتاب ہے. میں مکے سے سنانا مجھ کو، کہیں سے سنانا انہیں، ختم ہی نہیں ہوتی. ایمان والوں کی تعظیم کر، اگرچہ وہ عاصی فاسق ہی کیوں نہ ہو، ان کو نیک بات بتلا اور بری بات سے منع کر، اور ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو. ذلیل سمجھ کے نہ چھوڑو، شفقت سے ہو کہ شاید ہمارے ان کے چھوڑنے سے ان کی اصلاح ہو جائے، ان پر اثر. یہ مطلب ہے اگر تم چھوڑ رہے تو اس لیے تاکہ ان پر اثر ہو کہ دیکھو فلاں آدمی ہم سے نہیں بولتا، ہمارے فسق و فجور، تو ہو سکتا ہے فسق و فجور وہ چھوڑ دے. سبحان اللہ، کیا خوب فضلہ ہے. ملنا شفقت سے چھوڑنا کا مطلب شفقت یہ کہ ہمارا ملنا جلنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ ہوگی کہ دیکھو فلاں نے ہمارے اس فسق و فجور کی وجہ سے ہم کو چھوڑ دیا، تو شاید اس کو اثر ہو اور تائب ہو جائے اور راز آ جائے. اور شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو نور سے بھر دے. ایمان اس کے دل میں ہے، فسق و فجور کے ساتھ بھی ایمان اس کے دل میں ہے. اگر اس نور کو ظاہر کر دیا جائے تو ساری دنیا نور سے بھر جائے. کہتے ہیں ایمان کا نور سب معاصی پر غالب آ جائے گا. یہ کتاب بڑی اچھی ہے کہ نہیں کتاب؟ حضرت حائی صاحب نے مکے میں کہا اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. اور یہ بھی شیخ کا قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو نور سے بھر دے. تو مومن موتی کی کیا کیفیت سمجھ لے؟ کیا مومن موتی جب مومن عاصی کا یہ حال ہے، اس کا نور ساری زمین و آسمان کے نور پر غالب آ سکتا ہے، تو جو مومن موتی فرما بردار ہے اس کے نور کا کیا پوچھنا ہے. اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، دیکھیے عمدہ نصیحت ملزم، اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، ان کی تعظیم کے لیے اللہ کا قول بس ہے ثم اوصل کتاب الذین اصطفینا الا بہ، یعنی پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کر لیا. گنہگار ہیں ہم نے چن لیا، بس کافی ہے. اپنے بندے سو بعض تو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض بیچ کی چاہ چلتے ہیں، بعض نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. سو خیال کی کہ باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفیٰ ہم نے چن لیا ہے، ان میں سے گنہگاروں کو بھی چنا ہے. یہ دیکھیے نقطہ بیان کر رہے ہیں، محتاط بھی بیان کر رہے ہیں. مصطفیٰ نہ ہو ہم نے چن لیا ہے، اگرچہ یہ اچھی ہیں، اگرچہ گنہگار ہیں، لیکن چن لیا، چننے والوں میں سے ہو گئے، چنے ہوئے ہو گئے. تو وہ مسلمان جو گنہگار ہیں اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان کو بھی تم وہ اپنے کو گنہگار سمجھے، تم ان کو گنہگار نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو. اسے استفاء کس طرح ثابت فرمایا، اور ظلم کو ان کا سبب قرار ہے. ظلم کی وجہ سے ان کو یہ نہیں کہا کہ وراثت سے نکل گئے. کیا آدمی لڑکے مرتا ہے آدمی وراثت میں، کیا پھانسی کو نہیں دیا جاتا؟ اس کا بھی حصہ ویسے لے گا. 4 لڑکے ہیں، چاروں کو ملے گا، ہے کہ نہیں؟ پھر اس وراثت میں بھی ان کو بھی ملے گا. بہت اچھی بات. اللہ نے ان کو ایمان کی وجہ سے پسند کیا، اگرچہ گناہ سے ظالم ہو.
اور پاک ہے، وسیع رحمت والا، بڑی منت والا، اور جاننا چاہیے اس ملک میں ضرور ہے پاک، ان کی ذات پاک ہے. پاک لوگوں کو جیسے قبول کرتا ہے، ناپاکوں کو بھی وہی قبول کرتا ہے، وہی پاک کر کے ان کو اپنے بندوں میں داخل کرتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کی بھی فکر ہے. میں کہتا ہوں سب کو سننا ہے. یہ جیسے کھانا سب کو ہے، مردوں کو عورتوں سب کو ہے کہ نہیں؟ آئس کریم کھانا سب کو ہے کہ نہیں؟ اور یہ خالی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں بھی اس کی خالی ایسے عورت ایسے مرد سب کے لیے ضروری ہے کہ نسبت پیدا کرے اللہ سے. لکھا ہے علامہ شاعر نے ہے کہ یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے ہیں، لیکن عورتیں اپنے ویسے اس سے محروم ہیں. لیکن اگر وہ ذرا توجہ کرتی ہیں تو مردوں سے بڑھ جاتی ہیں. علامہ شاعر لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت زبردست بڑے حال سے لکھا ہے کہ عورتیں تو عموماً ان کے اندر خاصیت نہ ہو لیتی ہے، مگر یہ اگر متوجہ ہوتی ہیں تو مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کیا ہے، دوزخ کے خوف سے جو عبادت کرے وہ کیا بندہ ہے، اور جنت کے شوق میں جو عبادت کے کیا بندہ ہے. بندہ بھائی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی عبادت تم کو کرنی ہے اور بڑی رابعہ بصریہ مرتبے میں اب نہیں کہتا میں، لیکن بہت فضل ہے ان کے فضیلت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رابعہ بصریہ کے اور تو جیسے عورتیں عطا فرمائے. ہمارے بچیوں کو یہ مسلسلہ نہیں ہے، وہ لوگ دونوں ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا اللہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحت دے، عافیت دے، دینی صحت بھی دے، دنیاوی صحت بھی دے، دنیاوی استغنا باطنی استغنا سے نوازے. تمام پریشانیاں الجھنیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت سے دور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا اپنے بندوں کے درمیان. بہت سے بندے اسی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انہی لوگوں میں داخل فرمائیے اور اپنے خاص بندوں میں داخل کر کے ہماری عورتوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ دین کی محبت، دین سے تعلق پیدا فرما کر اپنی چہیتی بیویاں لوڈیاں بنا دے. ربنا تقبل چہیتی.